راستے میں آئے تو وہ پلی کا ذکر بھی ہم نے راستے میں ہی کر لیا ہے. تو رنگدیو نروٹا صاحب نے کہا انشاءاللہ اور میں اور حاجی صاحب مل کر اس پلی کو ان کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ, اور راستے میں ہم نے ایڈ کر دیا. میری طرف سے میں آپ کو مفتوں بھرا سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ کی بہت مہربانی, بڑا آپ نے ہمیں عزت دی ہے ادھر پہنچنے پر, جو استقبال کیا ہے, اور جس طرح تمام بھائیوں نے میرے متعلق باتیں کی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے لور تناول کے ایک ایک گاؤں, ایک ایک محلے کے بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. کہ پچھلے 3.5 سال اس ملک کے اوپر عمران خان صاحب کی حکومت تھی. علی خان جدون صاحب آپ کے MNA تھے, اور کلندر خان لودھی صاحب آپ کے MPA صاحب تھے. یہ جو گیس کا پروجیکٹ آپ کا آج شروع ہوا ہے, یہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے جب ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت 9 لائنیں انہوں نے ڈلوا دی تھی. اگر وہ انہیں اس علاقے سے محبت ہوتی, پیار ہوتا, تو یہ لائنیں پچھلے 3.5 سالوں میں آپ کے MNA صاحب شروع کرتے. وہ نہیں شروع کر سکے. 16 مہینوں کی مسلم لیگ کو حکومت ملی تھی, شہباز شریف صاحب کو, اور میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو خراج تحسین آپ کی طرف سے پیش کرتا ہوں. آج گیس کا بہت بڑا منصوبہ جو شہید آباد میں آ رہا ہے, جو ناممکن تھا, یہ نہیں تھا, یہ مرتضیٰ جاوید عباسی کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور مسلم لیگ نون کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو مکمل کرنے میں حاجی معبود صاحب اور مجھے ہماری اللہ مدد فرما, تاکہ شہید آباد کے ایک ایک گھر, چاہے وہ کسی غریب کا ہے, امیر کا ہے, بڑے کا ہے, چھوٹے کا ہے, انشاءاللہ اسلم بھائی ایک ایک گھر میں انشاءاللہ ہم گیس پہنچائیں گے. خدا کے فضل, یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں ترقیاتی کاموں سے ہٹ کر 2 وعدے آپ سے کرتا ہوں. ایک, 8 فروری کے بعد جو بھی رزلٹ آئے, میں ہر صورت میں دوبارہ شہید آباد میں آؤں گا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا, آپ نے یہ عزت کی پگڑی میرے سر پر رکھی, تو میں اس کو نہ کروڑوں کے عوض, نہ وزارت کے عوض, پشاور کی منڈی میں اس پگڑی کو نیلام نہیں کروں گا انشاءاللہ. اس کو میں سنبھال کے رکھوں گا. وہ جو میں نے آپ سے بات کیا کہ میں آپ کی پگڑی نیلام نہیں کروں گا. صوبائی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا, تب جب میں 2009 میں نے الیکشن جیتا, تو سارے MPA جو کہ پشاور کے تھے وہ پشتو میں تقریریں کرتے تھے. میں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ ان کو کہو اردو میں بات کریں, ہمیں پشتو کی سمجھ نہیں آتی, یہ کیا کہتے ہیں. تو میری ریکویسٹ کے باوجود انہوں نے کسی نے بھی اردو میں تقریر نہیں کی. جب میرا نمبر آیا تو میرے دل کے اندر انتقام پیدا ہوا. میں نے کہا اگر انہیں پشتو اچھی لگتی ہے تو میں ہزارے وال ہوں, ہماری زبان اندکو ہے. میں نے 1.5 گھنٹہ اندکو میں تقریر کی اسمبلی کے اندر, حالانکہ اندکو کی اجازت نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں بولنے کے لیے. اردو میں آپ بات کر سکتے ہیں, انگریزی میں کر سکتے ہیں, پشتو میں. اسپیکر صاحب نے کہا نروٹا صاحب اردو میں بات کرو, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. میں نے کہا ان کو اندکو کی سمجھ نہیں آتی ہے, مجھے پشتو کی سمجھ نہیں آتی ہے. جن کو میں سمجھا رہا ہوں وہ میری بات سن رہے. تو میں ایک دن سائیڈ روم میں تھا, مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ صوبے کے تمام بڑے بڑے افسر جس کے دفتر میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے اندکو والا MPA آ گئے. تو 5-7 MPA بیٹھے ہوئے تھے. ایک نے بات کی کہ یار یہ اندکو والا MPA آ گیا, نام تو اس وقت نئے نئے ہم گئے تھے. دوسرے نے کہا یار کیا ہزارے والوں کی کیا پہچان ہے, ہزارے والوں کو وزارت دے دو, یہ سب کچھ فروخت کرتے تھے. ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. ان کو 2 کروڑ 4 کروڑ روپیہ دے دو تو یہ سب چیزوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو میں نے اپنے ہزارے کے تمام MPA سے کہا, میں نے کہا یار خدا کے لیے یہ ہزارے کے ماتھے پہ داغ ہے, بکاؤ مال کا داغ ہے. آؤ مل کر ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ہزارے کی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے. الحمدللہ 3 دفعہ اللہ نے MPA بنایا.
7 इलेक्शन मेरे दौर में सेनेट के हुए, कभी मुड़कर पैसों की तरफ नहीं देखा, अपने नजरिए नवाज शरीफ के टिकट को वोट दिया। आज मैं आपसे ये अपील करने के लिए शहीदाबाद वाले भाइयों आया हूं। टिकट हाजी महबूब साहब के पास है, नून लीग का, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का मेरे पास है। क्या आप समझते हैं कि मैं जो वादा करूंगा, मेरे ऊपर आप एतमाद करते हैं, वो पूरा होगा? आप मेरे साथ वादा करें कि शहीदाबाद की 100% वोट आप शेर को देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके जो मसाइल हैं वो मैं इंशाल्लाह एक एक करके आपको हल करके दूंगा, एक एक करके आपका। बहुत अफसोस की बात है कि बच्चियों का मिडिल स्कूल नहीं है और इतने बड़े गांव में नहीं है। अगर मुझे अल्लाह ने इलेक्शन जितवाया, एक ही पूरे पी के 44 के लिए मुझे स्कूल मिला, तो वो मैं अल्लाह के फजल करम से शहीदाबाद को दूंगा। जो मरकज के महकमे के मसाइल हैं, इंशाल्लाह हाजी महबूब साहब जीतेंगे। गैस का या बिजली के जो आपके मसाइल हैं वो भी हल होंगे। और मैंने कहा मैं एक एक करके, आज साबर भाई रोड का मसला भी हल होगा इंशाल्लाह, आपका स्कूल का भी हल होगा। लेकिन खुदा के लिए वोटें तकसीम न करना। किसी और को भी देते हो तो इकट्ठी वोटें दो, उसका वजन होगा, वो शर्माएगा, उसका ज़मीर मलामत करेगा कि शहीदाबाद के बुजुर्गों और नौजवानों, माओं और बहनों ने मुझे यकतरफा वोट दी है। फंड इंशाल्लाह चल कर आपके पास आएगा, चल कर शहीदाबाद में आएगा इंशाल्लाह। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये फैसला किया है कि 1 महीने का में 1 दिन हम शिरवान में रखेंगे, मैं और हाजी महबूब साहब। आपको हवेलियां एबटाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।